جمعیت علماء ہند نے پورے ملک کو پہلے 5 زون میں تقسیم کیا اور ہر زون میں 4-5 صوبے رکھے گئے۔ ہمارا یہ جو زون ہے یہ 4 نمبر زون ہے، جس میں بہار، جھارکھنڈ اور مشرقی یو پی اور وسط یو پی، یہ 4 صوبے ایک طرح مان لیے گئے۔ زون نمبر 1 میں کرناٹک وغیرہ ہے، تو 5 زون ہیں۔ اسی طریقے سے زون بنائے گئے صوبوں میں، پھر صوبوں کو زون کے ساتھ ساتھ صوبے میں بھی ضلعوں کو منتخب کیا گیا۔ تو پہلے بہار میں 7 ضلع منتخب تھے مثالی بنانے کے لیے۔ 7 ضلعوں میں کشن گنج اور ارریہ، کھگڑیا، سپول، بیگو سرائے، جہان آباد، پٹنہ۔ اب 10 ضلع ہو گئے ہیں، 3 کو بڑھا لیا گیا ہے نا؟ پورنیہ بڑھ گیا ہے، بھاگلپور بڑھ گیا ہے، مدھوبنی بڑھ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے زون بنائے گئے۔ تو اوپر جب تمام زونوں کی ایک ساتھ میٹنگ ہوتی ہے مرکزی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا بھوپال سے شروع ہوا تھا، تو وہاں سے ہمیں ایک نظام دیا گیا کہ اس پروگرام کو کیسے کیا جائے۔ کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، ایک یوں شکل میں بیٹھنے کا نظام ہوتا ہے اور کوئی اسٹیج نہیں۔ میں وہی بنانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بن نہیں سکا۔ میں نے سمجھایا لیکن ہمارے دوستوں نے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر جب آپ نے دیکھا ہوگا پٹنہ آپ تشریف لے گئے، تو پٹنہ میں 2 نہیں 3 پروگرام ہوئے ہیں۔ ایک ہونڈا میرج ہال میں ہوا تھا، دوسرا مدرسہ صفہ میں ہوا تھا، تیسرا ابھی ہوٹل میں ہوا ہے۔ تو پہلا والا پروگرام اسی طرح سے منتشر ہو گیا تھا، منطبق اپنے اصول ضابطے پر نہیں رہا تھا۔ لیکن دوسرا اور تیسرا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نظام کے تحت کوئی اسٹیج نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر برابر بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی کو بلایا جائے کہ حضرت آپ اسٹیج پہ آ جائیے، تو دوسرے کہیں گے میں بھی تو صدر ہوں، میں بھی تو بڑا ذمہ دار ہوں، مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے وہ شکل بنائی جاتی ہے کہ سب برابر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سامنے نہیں ہے، ہر آدمی بولنے والا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بہرکیف تو آج کی بھی یہ مجلس سمجھ لیجئے ایسے ہی ہے، بس تھوڑی سی ترتیب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جو ادھر ہیں وہ بھی سمجھے ادھر ہی ہے، جو ادھر ہیں وہ سمجھے ادھر ہیں۔ اس مشاورتی اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ہم سب ذمہ داری لے لیتے ہیں یا ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ صدر صاحب ہیں، سیکریٹری صاحب ہیں، خازن ہیں، لیکن صدر اور سیکریٹری اور خازن کو ہی، نیچے والوں کو تو چھوڑ دیجئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمعیت کیا چیز ہے، جمعیت کا کام کیا ہے، کرتے کیا ہیں۔ میں اپنی زبان سے کہا کرتا ہوں، حضرت صدارت کی پڑیاں جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ صدر کا کام کیا ہے۔ عہدہ تو ہے ہمارے پاس جنرل سیکریٹری کا، پتہ نہیں ہمارا کام کیا ہے، جانتے ہی نہیں جمعیت کیا ہے۔ تو حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے اپنے ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہ مشاورتی اجلاس کا انعقاد شروع کیا ہے کہ آپ کے ذمہ داری ہے، کس کام کی ذمہ داری ہے۔ آپ صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، ممبر ہیں، ابھی کہ آپ ممبر بھی بن گئے تو آپ خادم ہو گئے جمعیت کے، آپ کو کام کرنا ہے۔ صرف ممبرشپ حاصل کرنا ہے، مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ممبر ہو گئے، بلکہ کام کرنا ہے۔ تو کام کیا کریں گے؟ کلکتے والوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جب جمعیت کا کام یہ ہے کہ کہیں فساد ہو گیا تو ریلیف لے کے چلے جاؤ، اور کہیں دھرنا دینا ہے تو گاڑی بھر کر کے چلے جاؤ، بس یہی کام سمجھتے ہیں، باقی ہم کچھ جانتے ہی نہیں کہ اور کیا کام ہے۔ تو جمعیت علماء ہے کیا، یہ بتانے کے لیے ہمارا کام کیا ہے،
ابھی مفتی صاحب نے عرض کیا 32 شعبے ہیں جمعیت علماء ہند کے، تقریباً 10-12 شعبے زیادہ متحرک اور فعال ہیں جو ابھی کام ان 12 شعبوں پر ہو رہا ہے۔ ان میں سے چند شعبوں کا تعارف مختصر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس طرح کام کریں گے۔ دوسری بات، یہ جو منتخب اضلاع کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ 10 ضلع منتخب ہوئے ہیں، منتخب کیے گئے ہیں مثالی بنانے کے لیے، منتخب کیے گئے ہیں مثالی بنانے کے لیے۔ اب مثالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو مثالی بنانا ہے، مثالی بنانا ہے کام کر کے۔ کام کیا کیا کریں گے؟ مثالی ہمارا ضلع کب بنے گا، کن کن کاموں سے بنے گا، اس کی ایک فہرست ہے کہ ضلع کو مثالی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے طے کیا گیا ہے کہ 1 نمبر مثالی ضلع کا بالکل پہلا ابتدائی 1 نمبر، جس کو کہتے ہیں نا پاس نمبر اگر آپ کو چاہیے تو 1 نمبر ہے وہ پاس نمبر، اس کے لیے کم از کم 3 کام کرنے ضروری ہوں گے، کم از کم 3 کام کرنے ضروری ہوں گے۔ ان 10 میں سے آپ چن لیجئے، لیکن ایک سوال لازم ہے۔ 3 تو کام کرنے ہیں، کہا گیا کہ ان میں سے 10 میں سے کوئی سا بھی انتخاب کر لیجئے، لیکن ایک سوال لازم ہے کہ دینی تعلیمی بورڈ کا کام کرنا ہر حال میں ہوگا، باقی 2 آپ کے اختیار میں ہے، کوئی سا بھی آپ چن لیجئے۔ جب آپ 3 کام کرنے لگیں گے پورے ضلع میں تو آپ کو 1 نمبر ملے گا، یعنی پاس نمبر آپ کو مل جائے گا، 1 نمبر۔ 4 کام کریں گے تو آپ کا نمبر بڑھ جائے گا، 5 کریں گے تو بڑھ جائے گا۔ تو اس طریقے سے جتنے منتخب ضلع ہیں ان کو مثالی بنانے کے لیے کم از کم 3 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں سے دینی تعلیم بورڈ کا کام لازم ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ جیسے صوبے نے ضلع کو منتخب کیا ہے، ایسے ہی ضلع اپنے بلاک یا گاؤں کو منتخب کر لے مثالی گاؤں بنانے کے لیے، ماڈل ویلیج بنانے کے لیے، یوں کہہ لیجئے منتخب کر لے۔ ضلع والے کہیں گے جی پورے ضلع میں تو ہم کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو کم از کم 2-4 گاؤں منتخب کر لیجئے، آپ 5 گاؤں منتخب کر لیجئے، 1 بلاک منتخب کر لیجئے، 1 پنچایت منتخب کر لیجئے کہ ہمیں یہاں سے کام شروع کرنا ہے۔ پہلے اس پنچایت میں ہم نمونہ بنا لیں، 3 کاموں کو کھڑا کر لیں، پھر اگلی پنچایت میں ہم کام شروع کریں گے، پھر اس کے بعد شروع کریں گے، اسے دیکھ کر لوگوں کے اندر جوش آئے گا، وہ بھی کرنے لگیں گے۔ تو یہ اسی واسطے یہ مشاورتی اجلاسوں میں چند مخصوص شعبوں کا پریزنٹیشن کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے مختصر جو پریزنٹیشن ہے وہ کچھ ہمیں پیش کرنا ہے، کچھ ہمارے ساتھی پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلا پریزنٹیشن ہے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی فعال تنظیم ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے ابتدائی ممبران یعنی پرائمری ممبر جو پچھلے ٹرم میں تھا وہ 1,20,00,000 کے قریب تھے۔ مقامی یونٹیں جو ہیں 6,800 یونٹیں تھی، مقامی یونٹیں، لیکن بس وہ یونٹ ویسے یونٹ تھی۔ باضابطہ ہمیں باقیدار بااثر متحرک یونٹ بنانی ہے، ابھی آگے اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ 450 اضلاع ہیں ہمارے پاس اور 26 صوبے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے، جن میں مثالی اضلاع، یہ بڑھنے کے بعد کے نہیں ہیں، بڑھنے سے پہلے کے ہیں، 112 مثالی اضلاع یعنی منتخب اضلاع ہیں جن کو ہمیں مثالی بنانا ہے۔ مجلس منتظمہ جو پورے ملک سے مجلس منتظمہ کے ارکان پچھلے ٹرم میں تھے وہ 3412 تھے اور 21 اراکین عاملہ ہیں مرکزی، 18 مدعوین خصوصی تھے پچھلے ٹرم میں۔ آزادی ہند کے بعد فرقہ وارانہ سوچ کے خلاف طویل مدتی جدوجہد، مظلوم اور کمزور مسلمانوں کے تحفظ اور ان کے حقوق کی بازیابی کے لیے بے مثال تگودو اور قربانیاں جمعیت کا تعارف ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، جمعیت علماء ہند کا تعارف کرانا کسی بزرگ کے نام پر، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جمعیت کو نہیں جانتا ہے یا جمعیت کا تعارف نہیں کرا رہا ہے بلکہ اس کی توہین کرا رہا ہے۔ وہ کسی بزرگ کے نام پر تعارف نہیں کرایا سکتا۔ جمعیت ایک تحریک کا نام ہے، جمعیت ایک دستور کا نام ہے،
اسی دستوری جماعت، دستور کے اعتبار سے آپ، ہاں بزرگوں اکابرین کی قربانیاں رہی ہیں اس جماعت کے ساتھ اور انہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا ہے، لیکن جمعیت کا تعارف صرف انہی بزرگوں کے نام پر کرا لیا جائے کہ ہم تو فلاں بزرگ کو جانتے ہیں اور بس اسی سے جمعیت کو جانتے ہیں، یہ گویا کہ تعریف نہیں بلکہ توہین اور اس کی تذلیل کی جائے گی۔ تعارف یہ ہوگا کہ جمعیت ایک تحریک ہے، اس کا ایک دستور ہے اور اس دستور پر ہی جمعیت قائم ہے اور اسی پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی شعبے ہیں اور ان میں سے اہم شعبہ دینی تعلیمی بورڈ ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ کا قیام کیوں عمل میں آیا، اس کا لمبا پریزنٹیشن ہے، وہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اسی پریزنٹیشن میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ جمعیت علماء ہند نے دینی تعلیمی بورڈ کو 1955 میں قائم کیا، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ یہ اس ملک کی آزادی کب ہوئی؟ 15 اگست 1947 کو۔ ملک کی آزادی کے تقریباً 2.5 سال کے بعد ملک میں 26 جنوری 1950 کو قانون نافذ ہوا، جمہوری دستور نافذ ہوا۔ تو اس جمہوری دستور قانون آئین، اس میں ایک قانون ہے جس کا نام ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ اس حکومت نے اس کو ختم کر دیا، نام بدل گیا ہے، ختم نہیں کیا، نام بدل دیا ہے۔ تو اس رائٹ ٹو ایجوکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر بچہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، یہودی کسی بھی گھر میں پیدا ہو، جب اس کی عمر 5 سال ہو جائے گی تو اسے پرائمری 5 پڑھنا ضروری ہے۔ انگریزی اسکول کی تعلیم پرائمری 5 پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اس بچے کو پرائمری 5 سے روکتا ہے یا آڑے آتا ہے تو وہ مجرم ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ جب یہ قانون بن گیا، پاس ہو گیا، تو ہمارے بزرگوں کے سامنے 2 چیلنج کھڑے ہو گئے، 2 اہم بڑے چیلنج کھڑے ہو گئے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ یہ لازم ہے، اب 5 سال کا ہمارا بچہ جو ہی عمر کو پہنچے گا ہمیں اسکول بھیجنا ہوگا۔ اس اسکول میں بہت زیادہ تو ہمارے بچے 10 ہوں گے، غیروں کے بچے 90 ہوں گے۔ غیروں کے بچوں کی تہذیب، ان کا اثر، ان کا کلچر ہمارے بچوں پر غالب ہو جائے گا اور ہمارے بچے ان کے تہذیب اور کلچر سے متاثر ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایمانی اسلامی تہذیب پر برقرار رکھنا ہے بچپن سے ہی، تو ہم اس پر کیسے قابو پائیں گے؟ یہ پہلا چیلنج تھا اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد۔ دوسرا چیلنج کہ بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کی بنیادی علم دین بچوں کو سکھانا فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ تو اس فرض عین تعلیم کو کب دی جائے، کس عمر میں دی جائے؟ بچے کو اگر وہاں بھیجیں گے تو اس تعلیم سے کیسے ہم اس کو برابر فرق کریں؟ یہ 2 چیلنج ہمارے بزرگوں کے سامنے تھے۔ انہی چیلنجوں کی وجہ سے 1950 میں قانون نافذ ہوا، 26 جنوری 1950 کو۔ جنوری کے بعد 1950 میں 3 میٹنگیں ہوئی جمعیت علماء ہند کی کہ ہمیں ان دونوں چیلنجوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ 1950، 51، 52، 53، 54 ہر سال 3 سے 6 میٹنگیں ہوتی تھی۔ سارے بڑے اکابر جڑ کر بیٹھتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، یہ سارے بڑے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ چنانچہ 24 دسمبر یا 26 دسمبر 1954 سے 8 جنوری 1955 تک 12-13 دن کا تعلیمی کنونشن کے نام سے بمبئی میں اجلاس منعقد کیا گیا اور یہ سارے بڑے اکابر وہاں موجود رہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس طریقے سے حکومت نے بورڈ بنا رکھا ہے، سینٹرل بورڈ، CBSE بورڈ، UP بورڈ، بہار بورڈ، ایسے ہی ہم بھی ایک بورڈ بنائیں اور اسی بورڈ کے تحت مسلم بچوں کو ہم تعلیم دیں کہ دونوں تعلیم،
یہ جو ضروری تعلیم ہے پرائمری 5 کی یہ بھی ہو جائے اور بنیادی دینی تعلیم جو فرض عین ہے اس کا تحفظ بھی ہم کر لیں. اس کے لیے بورڈ کا قیام عمل میں آیا. اسی بورڈ کا نام ہے دینی تعلیمی بورڈ. جب یہ دینی تعلیمی بورڈ بن گیا تو حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اصول اور ضابطے نصاب، چونکہ وہ ناظم تھے، ان کو ذمہ داری دی گئی کہ نصاب تیار کریں گے، اصول و ضابطہ بنائیں گے. تو انہوں نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام ہے دینی تعلیمی بورڈ تحریک اور دستور العمل. چھوٹی سی کتاب ہے 32 صفحے کی. پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسئلہ تعلیم اصول تعلیم، بچوں کو کیسے پڑھایا جائے. انہوں نے ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہر مسجد، ہر محلے، ہر گلی میں ایسا مکتب کھولنا چاہیے جو 4 سے 5 گھنٹے کا مکتب ہو، 2 سے 2.5 گھنٹہ اس علاقے کے سرکاری پرائمری اسکول کے نصاب کے مطابق ہم بچوں کو عصری تعلیم دیں. اور دینی تعلیم دینے کے لیے جمعیت علماء ہند نے نصاب تیار کر دیا ہے. کیا نصاب تھا؟ دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، اردو عربی قاعدہ، تاریخ اسلام، اسلامی کورس، مسنون دعائیں. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شامل کیا. اور یہ کہ ہر مکتب میں بچوں کو اس طرح پڑھایا جائے. جب آپ دیکھیں گے ان کی کتاب مسئلہ تعلیم طریقہ تعلیم، ہمارے کچھ ساتھی کو جب میں بیان کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کا مکتب، آپ کا ادارہ واقعی میں اس ادارے سے، اس مکتب سے، اس مدرسے سے بچوں کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، تو کہتے ہوں کیوں نہیں رہے گا مول صاحب، کیسے نہیں رہے گا مول صاحب؟ تو میں مطالعہ کر لیجئے. اس زمانے میں آج سے 78 70 75 سال پہلے مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، کیا ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مثال دیتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں آپ سے. آج سے 30 سال پہلے جب ہم لوگوں کا بچپن تھا، 40 سال پہلے، 55 سال کی عمر ہوگی، 40 سال پہلے جب ہمارا بچپن تھا، گھروں میں ماں باپ اساتذہ مکتب کے ہمیں عقائد کو ذہنوں میں بٹھا دیتے تھے. کوئی بچہ جھوٹ بولتا تھا تو اسے ماں باپ بھی کہا کرتے تھے کہ جھوٹ بولو گے تو اللہ مارے گا. کیسے مارے گا؟ تو فرشتوں کا تصور کراتے تھے، فرشتے ہیں، جنت و جہنم کا تصور کراتے تھے. بچوں کو نماز چھوڑنے پر عذاب قبر کا تصور کراتے تھے کہ دیکھو فرشتے قبر میں ایسا مارتے ہیں کہ ایک پچھلی دوسری پسلی سے گھس جاتی ہے. آج ماں باپ یا اساتذہ ان چیزوں کا تصور بچوں کو نہیں کراتے. اس زمانے میں یقیناً قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا رواج کم تھا، نہیں تھا، لیکن عقائد بچوں کو سکھا دیے جاتے تھے، سیکھتا تھا. ارتداد کا ماحول نہیں تھا. ایک زمانہ آیا کہ بھئی تجوید کے ساتھ بچے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں ہمارے محی السنہ حضرت مولانا ابا الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ سب سے آگے انہوں نے تحریک چلائی کہ صاحب تجوید کے ساتھ قرآن تو فرض عین ہے، پڑھنا فرض ہے تجوید کے ساتھ، اور تجوید کے ساتھ بچے قرآن نہیں پڑھتے. ہم نے اپنی پوری انرجی اب لگا دی مکتب و مدرسوں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے پر، اور ادھر سے عقائد سے اپنا سارا دھیان ہٹا دیا. آج ارتداد کی وجہ یہی ہے کہ ہم مکتب مدرسوں میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا لیتے ہیں، بچوں کو عقائد نہیں سکھاتے. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اصول تعلیم میں لکھا ہے کہ بچہ جب مکتب میں آئے پہلا دن آپ اسے الف پڑھائیں گے، اور الف پڑھانے سے پہلے آپ بچوں سے سوال کریں گے، بتاؤ بیٹا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال آپ کو بچوں سے کرنا ہے اور پوچھنا ہے، کہنا ہے بولو اللہ نے، بولو اللہ نے. حضرت لکھتا ہے کہ بچوں سے کہلوائیے، سوال جواب دونوں، بولو اللہ نے. ایک دن یہی پوچھئے، اگلے دن پوچھئے کہ تمہارے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ بولو اللہ نے. تمہارے اماں کو کس نے پیدا کیا؟ بولو اللہ نے. پھر اس سے چوتھے دن پوچھئے یہ درخت کس نے بنائے؟ بولو اللہ نے. ایک ہفتے تک
بچے کی زبان پر اللہ اللہ کا الوائیے کہ اس کے دل اور دماغ میں اللہ رچ اور بس جائے. یہ لکھا ہے حضرت نے. بتائیے آج ہمارے مکتب میں یہ چیزیں ہیں؟ آج بچوں کو فرشتوں کے بارے میں نہیں معلوم, اللہ کے بارے میں نہیں معلوم, اللہ کی وحدانیت نہیں معلوم, ایمانیات نہیں معلوم ہے. میں آپ کو اس پریزنٹیشن سے پہلے مولانا محمد میاں صاحب کی یہ بات سنانا چاہتا ہوں. ہماری جو غلطیاں ہیں, حضرت نے یہ چیز سکھانے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اردو کا قاعدہ انہی کا لکھا ہوا ہے, انہی کی کتاب میں ہے. الف سے اللہ, با سے بندہ ہے لکھا ہوا, پا سے پاکی, تا سے توبہ لکھا ہے نا. میں پوچھتا ہوں مکتب کے اساتذہ سے, کیسے پڑھائیں گے اس کو؟ کیا مقصد ہے لکھنے کا؟ کیا مقصد ہے لکھنے کا؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اگر مکتب کے استاد کو کہو کہ آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے بچوں کو پڑھانے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا مفتی صاحب, اتنا بڑا قاری صاحب, اتنے بڑے حافظ جی, میں ٹریننگ لوں گا نورانی قاعدہ پڑھانے کی؟ یہ کون سی بات ہو گئی مولوی صاحب, میں نورانی قاعدہ پڑھانے کی ٹریننگ لوں؟ کیوں نہیں؟ 2 سوال کر دوں تو ابھی تک ہوا اڑ جاتی ہے. اس اردو کے قاعدے کو, اس سبق کو کیسے پڑھائیں گے؟ کوئی ہمیں بھی سمجھا دے, نہیں معلوم ہے. یاد رکھیے, غور کیجئے, طریقہ تعلیم میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں میں. طریقہ تعلیم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے نزدیک. ایک ہے مطلق طریقہ تعلیم, ایک ہے جس کتاب جس سبجیکٹ کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا طریقہ. ہم سب عالم حافظ ہیں, مولوی ہیں, منطق پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, لیکن صرف اور نحو پڑھانے کا طریقے الگ الگ ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. ایسے ہی سائنس پڑھائے گا کوئی, کوئی فزکس پڑھائے گا, کوئی کیمسٹری پڑھائے گا, کوئی بایولوجی پڑھائے گا, سب کے طریقے الگ ہیں. آپ پڑھا رہے ہیں, آپ نورانی قاعدہ کیسے پڑھائیں گے؟ اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. آپ بچوں کو عقائد کیسے سکھائیں گے؟ اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. آپ